إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اس عظیم الشان اہل سنت والجماعت کانفرنس کے صدر محترم امیر جمعیت اہل حدیث شولہ پور جناب محترم مختار احمد صاحب ہمناتر، دیگر ذمہ داران جمعیت گلبرگہ اور قرب و جوار کے شریک ہونے والے ذمہ داران جمعیت، اس کانفرنس کو اور بزم کو سجانے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اس کے منتظمین، کارکنان اور اس میں شرکت کرنے والے میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان کانفرنس کو قبول فرمائے۔ اس میں جن لوگوں نے بھی جس قسم کی حصہ داری اختیار کی ہو، تعاون دیا ہو، آپ اور ہم یہاں سنانے کے اعتبار سے جو شریک ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالی اسے ان کے حسنات میں درج فرمائے اور دین و دنیا کی خیر و بلائی کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، اہل سنت والجماعت کے بنیادی اور مرکزی عنوان کے تحت آپ نے مجھ سے بہتر قابل کونا مشق علماء کرام اور خطبہ سے بڑے وقی اور مفید قسم کے خطابات سماعت فرمائے، جس میں اگر ہم کل ملا کر دیکھیں تو اس کانفرنس کے تعلق سے جو مقصود میں سمجھتا ہوں وہ کھل کر سامنے آتا ہے کہ ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے راہ حق کیا ہے، کہ ایک عام انسان کے لیے نجات کا راستہ کیا ہے۔ دنیا کی بھیڑ میں، یہاں ہنگامے میں بہت سارے ادیان و مذاہب نظر آتے ہیں۔ کون سا دین اس ذات کا پسندیدہ ہے جس نے ہمیں، آپ کو، کائنات کو پیدا کیا؟ بنیادی سوال ہے۔ آپ سفر کرنے جا رہے ہیں تو اسی پلیٹ فارم پر جاتے ہیں جس پلیٹ فارم پر آپ کی منزل تک پہنچنے والی ٹرین آئے گی، اور اسی ٹرین میں آپ بیٹھیں گے، اسی بس میں آپ سوار ہوں گے جس پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ اس مقام پر جا رہی ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کے سفر کو یوں ہی بغیر سمجھے مجھے یہ سوچ کر کہ ہم فلاں سماج میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا کا دین و مسلک، ان کا مذہب یہ تھا، لوگ ہمارے گرد و پیش کی اکثریت یہ مذہب مانتی ہے، ایسا کہتی ہے، اتنا مان لینا کافی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ سب سے زندگی کے بڑے سفر پہ بغیر کسی جانکاری کے بس میں اور ٹرین میں سوار ہو رہا ہے۔ ابھی آپ مغرب کی نماز میں قرآن کی آیتیں سماعت فرما رہے تھے، دوسری رکعت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں وہ ساری چیزیں عطا فرمائی جو تم نے چاہا، جو تمہاری ضرورت تھی۔ ہمیں بھوک لگتی تھی
غذا کا انتظام کیا. ہمیں تن پوشی اور صدر پوشی کی ضرورت تھی، لباس فراہم کر دیا. سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، جہاں ہم جیتے ہیں، جس جگہ پروردگار نے بسایا ہے، وہاں آکسیجن اور ہوا کا غلاف چڑھا دیا. مفت میں ہر کسی کو آسانی سے سوتے جاگتے سانس لینے میں کوئی دقت نہیں ہے. بیمار ہونے پہ دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی جانکاری بھی دی اور دوائیں بھی عطا فرمائی. شریر کی یہ ضرورتیں فراہم کرنے والے رب نے دوسری ضرورتوں کو بھی ملحوظ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے تمام لوگوں تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقیر ہو. یہ فقر ہر اعتبار سے ہے، ہماری جسمانی ضروریات کے اعتبار سے بھی اور روحانی ضروریات کے اعتبار سے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارش سے پانی لیویں، اس کی پیدا کی ہوئی غذاؤں کو کھائیں، اس کے فراہم کیے ہوئے جانوروں سے دودھ اور دوسری چیزیں حاصل کریں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی اسی آسمان کی طرف دیکھنا ہوگا. اور رب العالمین نے اس فقر اور ضرورت کو دوسری ضرورت کے مقابلے میں ترجیح دی. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہ بہت سارے دین و مذہب ہیں، کس مذہب کو قبول کریں، پروردگار کا پسندیدہ دین کون سا ہے، زندگی میں وہ کس طرح چاہتا ہے کہ ہم اور آپ جینے والے زندگی گزاریں. امتحان ہو رہا ہے، بہت سارے مناہج ہیں، طریقے ہیں، الگ الگ لوگوں کی عبادتیں ہیں، تو کس کی عبادت کو اختیار کیا جائے، کس کی نہیں اختیار کی جائے. کیا یہ فلسفہ صحیح ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب سچے اور اچھے ہیں؟ نہیں. پوچھیں گے ہم اسی سے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہماری ضروریات کا انتظام کیا، تو جواب ملے گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے شریعت اور ہدایت کا بھرپور انتظام کیا، دلائل سے آراستہ کیا. اور جو تمہاری ضرورت تھی، فقر تھا، روحانی ضرورت، اس کا انتظام کیا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. ہم قرآن کی وہ چیزیں نازل کرتے ہیں تمہارے لیے جو تمہاری بیماریوں کا علاج ہے، شفا ہے تمہارے دل کے امراض کا، شفا ہے تمہارے جسمانی امراض کے لیے بھی. تمہاری جو ضرورت ہے اس کی تکمیل کا سامان کیا قرآن کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کی شکل میں. وہ رحمت ہے تمہارے لیے، امن اور شانتی کا پیامبر ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ اسٹیج صرف مسلمانوں کے داخلی مسئلے کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ عالمی طور سے دنیا کے سارے مذاہب کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، اس کائنات کا خالق و مالک اور منتظم ہے، جس نے اپنے پیغمبر کو بھیج کر اسے رحمت للعالمین بنایا، صرف مسلمانوں کے لیے، عربوں کے لیے، خاص خطے، علاقے اور زمانے کے لیے نبی اور پیغمبر نہیں بنایا، بلکہ ساری انسانیت کے مارگ درشن کے لیے، رہنمائی کے لیے اس پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا، سارے جہانوں کے لیے رحمت. اس کا قرآن سارے انسانیت کے لیے ہدی للناس، ہدایت بنایا. اس نے ہماری ضرورت کا انتظام کیا. یہ اسٹیج ان تک یہ پہنچانا چاہتا ہے بات کہ دنیا میں بہت سارے ادیان و مذاہب ہیں. یہ بہت بڑا، سب سے بڑا دھوکہ، فریب اور گمراہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص مظاہر قدرت کی پوجا کرتا ہے، مخلوق کی پوجا کرتا ہے اور خالق کی پوجا کرتا ہے تو دونوں صحیح ہیں. ایک قربانی کو مہاپاپ کہتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ یہ پنیہ ہے، نیکی ہے، ثواب ہے، دونوں درست ہو. چار راستوں پر چلنے والے اپنے اپنی دشا میں چلیں گے تو ایک دوسرے سے دور ہوں گے، ایک منزل پر نہیں پہنچیں گے. سب سے بڑا دھوکہ ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہدایت کا اور اعلان کیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ میرا سیدھا راستہ ہے، نجات کا، کامیابی کا، سکون کا، امن کا، شانتی کا، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو پانے کا راستہ ہے. اسی کی اتباع کرو. عربی جاننے والے سمجھتے ہیں یہاں ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کی اختیار کیا، فَاتَّبِعُوهُ. وہ راستہ ایک ہے، سب نہیں ہے، متعدد نہیں ہے. اسی کی اتباع کرو. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ خالی خلی دعوت ہے، یوں ہی ہم دعوے کر رہے ہیں اور آپ مان لیجئے. ہمارے یہ دعوے عقل و شعور، بصیرت، دنیا کے کسی بھی سچ اور جھوٹ کو، حق اور باطل کو ناپنے کے پیمانے پر پیش کی جانے والی بے شمار دلیلوں کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں.
اللہ کا کلام قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ایک لیبارٹری میں تحقیقات کرنے والے سائنٹسٹ کے لیے بھی دلیلیں موجود ہیں، ایک کھیت میں ہل چلانے والے کسان کے لیے بھی دلیلیں موجود ہیں۔ دونوں اگر سیرت رسول کا مطالعہ کریں تو عالم ہو جاہل ہو، عام آدمی ہو، مرد ہو عورت ہو، فرمان رسول کے مطابق اس پر حجت قائم ہوگی کہ والذی نفسی بیدی، صحیح مسلم کی روایت، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن بی من هذه الامہ، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی کان او نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار۔ قسم کھا کے آپ نے فرمایا کہ اگر اس امت کا کوئی بھی فرد، وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، کسی بھی دین دھرم کو قبول کرنے والا ہو، میرے بارے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ نبی تھے، پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے قرآن پیش کیا ہے، اللہ کی طرف سے تعلیمات پیش کیا ہے، قرآن اور قرآن کا بیان بھی سنت و حدیث کی شکل میں، یہ سن لینے کے بعد اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو جہنم میں داخل ہو گیا۔ آپ پوری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آئے، سب کے لیے حجت ہے، دلائل رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلائل فراہم کیے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھتی انسانیت کے تمام مسائل کا حل پیش فرمایا ہے۔ افریقہ کے ملکوں میں، امریکہ کی مہذب اور ترقی یافتہ دنیا میں، کسی دیہات میں، کسی جنگل میں اگر کوئی انسان بستا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امن چین سے جیے، اسے دنیا کی لذتیں حاصل ہوں، سکون و اطمینان ملے، تو اہل سنت والجماعت کانفرنس کا یہ اسٹیج علی اعلان کہتا ہے ساری انسانیت سے مخاطب ہو کر کہ امن اور شانتی چاہیے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کی طرف آ جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں اگر میں آپ سے یا کہ کوئی شخص پوچھے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں قرآن و حدیث پڑھنے پڑھانے والا، اس ماحول میں رہنے والا بلا تردد فوراً جواب دے گا کہ کھانا پینا، لباس، رشتے ناطے، گھر بار، کاروبار، دولت، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان سب کے مقابلے میں سب سے قیمتی نعمت اللہ کا دین، اس کی ہدایت، قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ جیسا کہ بعض علماء نے کہا، علامہ ابن قیم وغیرہ نے، کہ انسان کے لیے غذا، پانی، ہوا اور ان چیزوں کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ شدید ضرورت ہدایت آسمانی کی ہے، کیونکہ غذا پانی اگر نہیں ملے گا تو انسان کا شریر ہلاک ہوگا، جو ویسے بھی جانا ہی ہے، مرنا ہی ہے۔ لیکن اگر ہدایت نہیں ملی، سچا راستہ انسان نے تلاش نہیں کیا، اسے اختیار نہیں کیا، تو اس دنیا میں تو وہ جنگل کی زندگی گزارے گا، جانوروں کی زندگی جیے گا، امن سکون سے محروم رہے گا، چاہے جتنا دولت مند ہو جائے، کتنے بڑے منصب پر فائز ہو جائے، بادشاہ وقت بن جائے، چین سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہ اس دنیا میں بہت اچھا دکھائی بھی دے رہا ہے، نعمتوں سے مالا مال، تو اس دنیا کے بعد دائمی اور انتہائی بھیانک عذاب میں مبتلا ہوگا، جہاں سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ موت کو پکارے گا لیکن موت نہیں آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ اس شدید عذاب سے بچانے والی یہ نعمت ہے ہدایت، ہدایت قرآنی، ہدایت آسمانی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان و کرم سارے انسانوں کے لیے کیا، اور پھر ایک خصوصی نعمت کا ذکر کیا اپنے کلام پاک میں، اور فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ سارے انسانوں کے لیے تو اللہ نے یہ نعمت ہدایت فراہم کی، لیکن بہت سے لوگ قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ قبول کرتے ہیں، بہت سے لوگ قبول نہیں کرتے۔ اب جو اس نعمت کو قبول کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مزید کرم فرماتا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا، اللہ ان کا ولی ہے، دوست ہے، آقا ہے۔ اب اس دوستی میں اللہ تعالیٰ خصوصی نعمت اور انعام کیا دیتا ہے اپنے دوستوں کو، ایمان والوں کو؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے ان دوستوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ ظلمات کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ ہم کرتے ہیں تاریکیاں، اندھیاریاں۔
مراد کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی باطل مذہب ہیں حق کے خلاف، مسلک حق کے مقابلے میں جتنے باطل مسلک ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے کئی مسالک کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے مقابلے میں، تو اسلام کے دائرے میں جنہوں نے اسلام کے نام پر غلط راہیں اختیار کر لی، کتاب و سنت اور منہج سلف سے ہٹ کر، ان سے کٹ کر، طائفہ منصورہ کے جس حق پر غالب ہے قرآن و سنت سے، اس سے بجائے کوئی دوسرا منہج اختیار کر لیا، کوئی دوسرا اصول اختیار کر لیا، تو یہ گمراہی ہے۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، دلائل کی روشنی میں گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں، اللہ ان پر یہ کرم کرتا ہے کہ ان گمراہیوں سے اور دنیا میں پھیلی ہوئی بہت ساری گمراہیوں سے انسانوں کو بچاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اسلام اور مسلک حق۔ اگر آپ غور کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم اپنی زندگی کا اپنے پاس موجود جان مال اپنا سب کچھ لٹا کے بھی اللہ کی صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ نعمت اسلام کو اگر جاننا ہے تو صرف موٹے موٹے سطح پر یہ دیکھیے، جو ابھی آپ سن رہے تھے، دنیا میں جو ہمارے ارد گرد میں بہت سارے مذاہب اور مسالک ہیں، ان کی تعلیمات کو موٹے انداز میں دیکھیے اور اسلام کی تعلیمات کو اور ان کا مواخذہ کمپیریزن کیجیے۔ موقع نہیں ہے، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اگر اس جانب گیا تو اصل بات میری رہ جائے گی، ورنہ میں مثالیں دیتا کہ عقائد سے لے کر آداب تک اگر کوئی شخص اسلام کی ایک ایک تعلیم کو سامنے رکھے اور دیگر مذاہب سے اس کا موازنہ کرے تو ہر انصاف پسند صاحب شعور بصیرت والا انسان اس نتیجے پر پہنچے گا اور مجبور ہوگا پہنچنے پر، قبول کرنے پر، کہ قرآن و حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سب سے بہتر، سب سے موزوں، انسان کے لیے سب سے مفید، سب سے زیادہ مناسب تعلیم ہے۔ اسی تعلیم کی بنیاد پر انسانی مسائل کے حل ہو سکتے ہیں، بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، نفسیاتی بیماریوں سے، جنسی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے، ان سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ہمارے یہاں یہودیت ہے، نصرانیت ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، اور نہ جانے کتنے مذاہب۔ اگر میں ایک صرف چیز کہوں کہ اسلام دین کامل ہے، ہم میں سے بچے بھی اس کو دہراتے رہتے ہیں، اس کو آپ جو بار بار سننے اور کہنے کی بنیاد پر معمولی چیز سمجھتے ہوں گے کہ بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے کامل ہونے کی خصوصیت کی بنیاد پر آج کے موجودہ دور کے یورپ اور امریکہ کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوئے۔ ابو امینہ فلپس جو امریکہ کے مبلغ ہیں، ان کے کچھ واقعات خلیجی گلف وار کے درمیان کے آئے تھے، اس میں ایک بڑی لیڈی میجر نے یہی سوال کیا کہ 1400 سال پہلے اترے ہوئے قرآن اور اسلام کو آج کے زمانے کے مسائل وہ کیسے حل کر سکتا ہے؟ لمبا واقعہ ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ سوالات آج کے زمانے کے دیجئے، میں بتاتا ہوں اس کا حل کر کے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس نے کچھ سوالات دیے، انہوں نے جب جواب دیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی، قرآن مانگا، پڑھا، مطالعہ کیا، اسلام قبول کر لیا، اپنے شوہر کو قرآن بھیجا، دعوت دی، وہ بھی اسلام مسلمان ہو گیا۔ یہ دین کامل ہے، اپنے عقیدے میں کامل ہے، عبادات میں کامل ہے، معاملات کی تعلیم میں، سیاسیات کی تعلیم میں، حلال و حرام اور مختلف قسم کے جتنے بھی، یہاں تک کہ آپ نے وہ حدیث کتنی بار سنی ہے صحیح مسلم اور ترمذی کی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی غیر مسلم نے طنز کے طور پہ کہا، علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ او القراءۃ، کہ تمہارا نبی کیسا ہے بھائی؟ تمہارے نبی ایسے ہیں کہ تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، پیشاب پاخانے تک کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی بھی تعلیم دے رکھی ہے۔ تو انہوں نے کہا اجل، ہاں، دبے نہیں، احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئے، اس پر فخر کر کے کہا کہ ہاں ہمارا نبی وہ ہے جو ہمیں پیشاب پاخانے کے آداب بھی سکھاتا ہے، نہانا ان نستقبل القبلۃ ببول او غائط، ہمیں منع کیا کہ ہم پیشاب پاخانہ کرتے ہوئے قبلہ رخ اختیار کریں، داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، اس سے منع کیا، 3 پتھروں سے ڈھیلوں سے کم لے، اس سے منع کیا، ہڈی یا لید کا استعمال کرے صفائی کے لیے، طہارت کے لیے، اس سے منع کیا۔ ہمارے رسول یہ بھی سکھاتے ہیں، بغل کا بال اکھاڑا جائے، موچھ کو کاٹا جائے، زیر ناف بال پر لوہا استعمال کر کے صاف کیا جائے، مرد ہو یا خواتین، ناخن تراشے جائیں اتنے اتنے دن میں۔ ہمارا نبی یہ بھی سکھاتا ہے، یہ اسلام کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ یہ کمال آپ کو دنیا کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آئے گا۔
یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے، انسان کی کمزوریوں کا لحاظ رکھتا ہے. نماز پڑھنی ہے کھڑے ہو کر، نہیں کھڑے رہ سکتے بیٹھ کر، نہیں تو لیٹ کر. خوف کی حالت ہے تو اس کے لیے الگ تک کنڈیشن بتائی گئی کہ آپ کے حالات کا لحاظ کر کے تعلیم دی گئی. اس طرح کے آپشنز فطرت کا لحاظ، حالات کا لحاظ اور تقاضوں کا لحاظ آپ کو دنیا کے کسی اور دھرم میں نہیں ملے گا. جیسے اسلام اس طریقے سے انتہائی فطری ہے دیگر مذاہب میں، ایسے ہی قرآن و سنت کا مسلک مسلمانوں میں موجود جتنے فرق، مکاتب فکر، مناہج اور گروہ پائے جاتے ہیں، اس میں اہل السنہ والجماعہ، جس کو ابھی آپ نے سنا کہ اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، طائفہ منصورہ سے بھی وہی مراد ہے، اہل الاثر بھی انہی کو کہا جاتا ہے، سلفی بھی اہل سنت والجماعت کا مترادف ہے. ان کا مسلک بھی اسی طرح اعتدال اور وسطیت کا حامل ہے، خیریت اور افضلیت کا حامل ہے تمام مسالک کے مقابلے میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نعمت اپنے رسول پر دی، میں اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس عظیم الشان کے نعمت کے ملنے پر مخالفین کو بڑا حسد تھا. قرآن نے ذکر کیا، قرآن نے بتایا کہ جس دن سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کا اعلان کیا، کلمہ توحید کا آوازہ بلند کیا، دنیا کو اس جانب بلایا کہ اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ اور اس کے دین کو قبول کرو، اسی دن سے آپ کو صادق و امین کہنے والا سماج اور معاشرہ، آپ کو سب سے بہتر انسان ماننے والا سماج آپ کے خلاف کمر بستہ ہو گیا، آپ کی مخالفتیں شروع کر دی. نہ صرف یہ کہ خود دین حق کو قبول نہیں کیا بلکہ لوگوں کو بھی روکا. قرآن نے اس مفہوم کو مختلف انداز میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ تم سے برابر جھگڑتے رہیں گے. قرآن کا ارشاد ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے حق و باطل کی جنگ، یہ تم سے برابر جھگڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے. مقصد کیا ہے؟ اسلام سے پھیر دینا. یہ اس وقت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے آج بھی مسلمانوں کی مخالفت کرنے والوں کا مقصد یہی ہے. قرآن نے اسے بھی اسی وقت کہا تھا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ آپ ان کے ملت کی طریقے کی پیروی نہ کر لیں. یہ معاہدے، یہ دوستیاں دکھاوے کی پالیسی اور اسٹریٹجیکل بنیادوں پر آپ کو کرتے نظر آئیں گے، لیکن جہاں موقع ملے گا ان کو اصل دشمنی آپ کے مذہب سے ہے. دکھاوے میں انہوں نے کہا کہ فلاں ملک سے فلاں ہتھیاروں سے ڈر ہے، عراق سے ڈر ہے، افغانستان سے ڈر ہے جارج بش نے، لیکن ایک بیان میں نکل گیا کہ یہ ثقافتی اور دینی لڑائی ہے، سیاسی جنگ نہیں ہے. بعد میں اس کی لیپا پوتی کرنی شروع کی. قد بدت البغضاء من افواہہم، اس وقت قرآن نے کہا تھا ان کی نفرت ان کی زبان سے ظاہر ہو گئی. وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن ان کے دلوں میں جو بغض و عناد، نفرت چھپی ہوئی ہے وہ کہیں بڑا ہے. آج ہم اپنے گرد پیش میں موجود اور بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کا رونا رو رہے ہیں. بالکل یہ ایک تشویشناک بات ہے اس ملک کے سالمیت اور یہاں کے امن و امان کے لیے، اور ہمیں اس کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے. اسی دین حق کی تعلیمات کے ذریعے سے اس کانفرنس سے یہ پیغام لے کر کے محبت اور امن و آشتی کا پیغام ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، اور سچی تعلیم دینے کے لیے غلط تعلیمات کو واضح کرنا ہے، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر. مگر جب ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ تاریخ نظر آتی ہے طائفہ منصورہ کی، اسلام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی فرمایا تودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء. یہ کفار، مشرکین، یہود، نصارہ یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کی طلب یہ ہے کہ تم بھی کفر میں مبتلا ہو جاؤ، کفر اختیار کر لو، کافر بن جاؤ. جیسے انہوں نے کفر کیا اور پھر تم اور وہ دونوں برابر ہو جاؤ. اصل جھگڑا دین کا جھگڑا ہے یہ قرآن. اب اس چیز کو پوری تاریخ میں دیکھیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر، آپ سے بہتر اخلاق، کردار، عقیدہ، کسی بھی اعتبار سے
کوئی دوسرا شخص نہیں ہوا. ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، کسی بھی حیثیت سے دیکھیے، باپ کی حیثیت سے، دوست کی حیثیت سے، تاجر کی حیثیت سے آپ سے بہتر انسان پیدا نہیں ہوا. لیکن آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے تو ہم اور آپ جانتے ہیں وہ مکی دور دیکھیے، راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پتھروں سے مارا جا رہا ہے، طائف میں لہو لہان کر دیا گیا. نماز پڑھ رہے ہیں کعبۃ اللہ میں جس کا احترام کفار بھی کرتے تھے، لیکن کچھ بدبختوں نے آپ کے گلے میں چادر ڈال کے اس طرح کھینچا کہ آپ کی نسیں تن گئی. صدیق اکبر نے مداخلت کی، قرآن بخاری میں ہے، وہ کہا کیا تريدون ان تقتلوا رجلا يقول ربي اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ایک آدمی کو صرف اس لیے مار ڈالو، قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس کا جرم یہ ہے کتنا ستایا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کی اتباع اور آپ پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکا گیا، آپ کے پیچھے چلنے والوں کو سخت سے سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئی، پھر آپ کو انتہائی گھناونے اور غلط قسم کے القاب سے نوازا گیا. قرآن نے نقل کیا، کسی نے کہا مجنوں، کسی نے کہا ساحر، کہ یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، جادوگر ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے. قرآن کو کہا اساطیر الاولین ہے. یہ میں اس وقت کے قرآن کے الفاظ نقل کر رہا ہوں. آج بھی دیکھیے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ، کچھ ایک تنظیم ہے جو قرآن کی کچھ آیتوں پہ اعتراض کرتی ہے. کچھ سالوں پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور خاکے بنائے گئے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ آپ کی تعلیمات انتہا پسندی کی ہے. جس رسول نے دنیا کو امن و امان کی تعلیم دی، اس کے کتنا بڑا ظلم ہے کہ اسی پر دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تعلیم کا الزام لگایا گیا. اس کی وجہ دوسروں سے پہلے ہم اور آپ ہیں کہ آپ کی سیرت طیبہ کو لوگوں تک پہنچایا نہیں. جس ڈنمارک کے اخبار نے یہ چیز ثابت کی، اسی ڈنمارک میں جب احتجاجات کے بعد سیرت رسول کی 50,000 کاپیاں بٹی تو بہت سارے عیسائیوں نے ڈنمارک میں اسلام قبول کیا کہ ہم اس نبی کے بارے میں غلط جانتے تھے. مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اس سے بہتر شخص، اس سے سچا انسان تو پیدا ہی نہیں ہوا. اس کے گنہگار ہم لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ کہا گیا. آج اہل حق کو ایسے ہی القاب سے نوازا جاتا ہے. ابھی آپ سن رہے تھے نا کہ اہل السنہ والجماعہ لقب ہے، اہل الحدیث اس کا مترادف ہے، اہل الاثر. لیکن جو مخالفت کرتے ہیں وہ کیا کیا نام دیتے ہیں، جو نام انہوں نے رکھا نہیں، کہیں غیر مقلد، کہیں وہابی. اور اس مخالفت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ذمہ داری کے مقام سے بھی جو ہے ایسے الزامات عائد کرتے ہیں. میں ابھی آگے بیان کروں گا. ابھی پارلیمنٹ میں ہمارے ایک بزرگ شخصیت نے ایسی بات کہی، انتہائی غیر ذمہ دارانہ، افسوسناک، حقیقت کے خلاف. دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ان کا یہ بیان ایسا لگتا ہے کہ دل میں بغض اناد کی بنیاد پر تھا کہ جس مسلمانوں کے ایک معاملے کے دفاع کے لیے آپ جو ہے لڑائی کرنے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑا مسئلہ آپ پیدا کر رہے ہیں. اسلام اور مسلمانوں کو، پوری انسانی مسلمانوں کی تاریخ کو آپ نے جرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. اگر اہل الحدیث دہشت گرد مان لیے جائیں تو صحابہ کو، تابعین کو، تابع تابعین کو، پوری تاریخ کو یہ الزام جھیلنا پڑے گا. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ خیر یہ بات تھوڑی آگے کریں گے. تاریخ کا تسلسل صرف اشارے سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں مخالفتیں ہوئی، کیسی کیسی ہوئی. آپ کو قتل کر دینے تک کی کوششیں ہوئی. پوری حیات طیبہ میں اہل علم نے تتبع کر کے دلائل سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہود، نصارہ اور مشرکین و منافقین نے کم سے کم 18 مرتبہ قتل کی کوششیں کی، پروگرام اور منصوبہ بنا کر قتل کی کوشش کی باقاعدہ، اور آج ناکام رہے. آپ کی بے شمار سچے ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مرتبہ بچایا اور حفاظت فرمائی. 18 مرتبہ. پھر مدینہ جب پہنچتے ہیں اور دیکھا کہ یہ مخالفت اس طرح کھل کے سامنے نہیں آ رہی، کامیاب نہیں ہو رہی ہے، بدر کی فتح نے مسلمانوں کو قوت اور حشمت دلائی یوم الفرقان کی حیثیت سے، تو مدینے کے مخالفین نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا نفاق کی شکل میں، کہ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگے اور باطن میں بغض و عناد کے ساتھ کفر کو اختیار کیا رکھا. جہاں موقع ملتا مسلمانوں پر اعتراض کرتے، کمزور کرنے کی کوشش کرتے. قرآن نے سورہ توبہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ منافقون میں مختلف مقامات پر ان منافقین کی حرکتیں، مزاج، فکر، نفسیات اور ان کے اقوال و اعمال کا نقشہ کھینچا ہے. اسے غور سے پڑھیے اور اس تناظر میں پڑھیے کہ مسلمان کہتے ہوئے جو اس کردار کے وہ حامل تھے، قرآن نے ان کو منافق کہا. کہیں وہ کردار، وہ خصوصیات آج کے مسلمان کہلانے والوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں نفاق اعتقادی اور کہیں نفاق عملی آج کے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. یہ منافقین پیدا ہوئے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شرور و فتن کو بے نقاب کیا، ان کے اصل چہرے کو لوگوں کے سامنے مختلف موقعوں پر کھولا، جس سے مسلمانوں کو تحفظ اور بچاؤ اختیار کرنے میں مدد ملتی رہی اور ان کی سازشیں ناکام ہوتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا، فتنے اٹھے، مرتدین کے، منکرین زکوٰۃ کے، اور نہ جانے کیا کیا، صدیق اکبر جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا قلع کما کیا، اس فتنے کی سرکوبی کی خاتمہ کیا، جھوٹے نبوت کے مدعیان پیدا ہوئے، ان کا خاتمہ کیا۔ عمر فاروق اور عثمان غنی کے زمانے میں اب اسلام کا پھریلا دور تک لہرانا شروع ہو گیا۔ اب لوگوں کو فکر ہوئی دشمنان دین کو کہ مسلمانوں کی قوت و شوکت کے سامنے ہم لڑائی نہیں کر سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، لہذا یہود، مجوس اور ان کے ہم نواؤں کچھ باطنی لوگوں نے اپنے آپ کو سازش کے تحت منظم طریقے سے مسلمان ظاہر کیا، مسلمانوں کے بیچ داخل ہوئے اور خارجیت اور رافضیت کی شکل میں حب آل بیت یا دوسرے کچھ دستوروں کی بنیاد پر اسلام کے خلاف کمر بستہ ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہا، اور رافضیت اور تشیع کے نام پر سبائی ٹولے نے کیا کچھ گل کھلایا۔ ابھی آپ نے سنا کہ کہیں مسلمانوں میں ان کی آپس کی تلواریں بے نیام ہو گئی ایک دوسرے کے خلاف، اور اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کے مطابق فتنے پیدا ہو گئے، جنگ صفین، جنگ جمل ہوئی، حضرت علی نے خارجیوں سے نہروان میں جنگ کی، ایسی کئی مٹ بھیڑیں ہوئی، مسلمانوں کا دوسری دنیا تک دعوت کو پہنچانے والا سلسلہ روکا گیا، اس طریقے سے اس کو متاثر کیا گیا۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فتنوں کی بھی سرکوبی فرما دی، مگر یہ جو نئے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، خارجیت، رافضیت، قدریہ پیدا ہوئے، جن کا تعارف ابھی دونوں خطابات میں ہوا، قدریہ پیدا ہوئے، جبریہ پیدا ہوئے، آگے چل کے جہمیہ پیدا ہوئے، جہم ابن صفوان اور جعد ابن درہم کے ماننے والے، اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹ کر اپنے اصولوں کو بنا کر قرآن و حدیث کو اس بنیادوں پر تشریح کرنے والے، غلط راہوں کو اختیار کرنے والے، معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے اور دوسرے فرقے پیدا ہونا شروع ہوئے۔ یہ اسلام کے زبردست شاندار عمارت میں سیدھ اور نقب زنی کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا، سازش کے تحت یہ لوگ داخل ہوئے۔ پھر کئی فتنے، واقعہ کربلا ہو یا حضرت عثمان غنی کی شہادت، مسلمانوں کے 4 خلفائے راشدین میں سے آپ غور کیجئے 3 خلفاء جو ہے شہید ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کو مجوسی نے قتل کیا، عثمان غنی کو بلوائیوں نے قتل کیا جو سوائی ٹولے کے اس میں تھے، اس میں 5 سچے مسلمان بھی تھے لیکن فتنے کا شکار ہو گئے۔ حضرت علی کو خارجی نے قتل کیا اور اپنے قتل کرنے پر نادم نہیں تھا بلکہ ان کو کافر سمجھ کر اس کو فخر کہتا تھا اور کہتا تھا مجھے آسان سزا مت دینا، میرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو کاٹنا۔ یہ وہی غلط تھا کہ خارجیت کا یہ عقیدہ تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور حضرت علی کو واقعہ تحکیم کی بنیاد پر حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو، حضرت عمرو بن عاص، ابو موسیٰ اشعری اور ان کے موافقین کو وہ کافر کہتے تھے۔ یہ فتنے اٹھے، پھر اس کی بھی سرکوبی کی گئی، معاملات آگے بڑھے۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اتفاق کیا تو یہ عام الجماعہ کہلایا، مسلمانوں میں اتفاق ہوا اور ایک مرتبہ پھر سے مسلمانوں کی شوکت قائم ہوئی۔ لیکن پھر یہ منافقین اندر گھسنا شروع ہوئے، منصوبہ بندی کی، اور باطنی فرقے وجود میں آنا شروع ہوئے، باطنیہ پیدا ہوئے، کرامتہ، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہی کا وہ احمد طاہر کیا نام تھا، اور کعبہ میں حملہ کرنے کے بعد کعبہ میں ابو طاہر کرامتی، کعبہ میں وہ طواف کرنے والوں کو قتل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آئینہ طیر الابابیل، طیر الابابیل، یہ جھنڈ در پرندے کہاں ہیں؟ حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے مقام پر سے 20 سال 22 سال تک اس کو ہٹائے رکھا۔ یہ کرامتات تھے جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہنے والے لیکن اسلام اور مسلمانوں کے انتہائی شدید بغض اور عناد کی دشمنی رکھنے والے، کرامتہ، اسماعیلیہ، ایسے کئی باطنی فرقے پیدا ہوئے، ان کے آپس میں تال میل رہا، اور یہ اسلام سے کو نقصان پہنچانے کی ایک تنظیمی ان کی بنی، اخوان الصفا کے نام سے اس وقت بنی تھی۔ بنو عباس اور بنو امیہ کے خلفاء کو قتل کروانے کی کوشش کی جاتی تھی، اور یہ ایک خفیہ خطوط پھیلاتے تھے مسلمانوں میں، جس میں اسلام مسلمانوں کے خلاف، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف، مسلمان خلفاء کے خلاف بغاوت پر ابھارنے کی کوشش کی جاتی تھی۔
ان کے اندر شک شبہ پیدا کیا جاتا تھا. لیکن بنو امیہ اور بنو عباس میں پھر بھی بہت سارے فتنوں کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ رہا اس دور میں. آگے اسی بنیاد پر یہ کرامتیں اور باطنیاں پیدا ہوئے. انہوں نے بہت سارے زہریلے جراثیم مسلمانوں کے افراد میں، خاص طور سے وہ جو قرآن و حدیث سے دور ہے، ان کے ذہن و دماغ میں ڈالا، اور آج اس کے اثرات تک بعض فرقوں میں پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر. پھر آگے بڑھیے تو تاتاریوں کا دور آیا. چنگیز خان اور اس ہلاکو خان کی فوج، جس نے اس وقت عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اس وقت بھی روافظ نے مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں ہلاکو کی فوج کو دعوت دی. اندر کا نقشہ ریشمی رومال پر بنا کر بھیجا ابن طوسی اور ابن القمی نے، مرزا طوسی اور ابن القمی نے، دونوں رافضی. اسے دروازہ کھول کر اندر دعوت دی. یہ اندر داخل ہوئے تو مسلمانوں کا قتل عام کیا، بادشاہ کو قیدی بنایا، بعد میں قتل کر دیا. مسلمانوں کی لائبریریوں کو دجلہ کے پانی سے دھو دیا، کتابیں جلا دی، قرآن کے نسخے جلا دیے، عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا. الگ الگ روایتوں کے مطابق 9 لاکھ اور 10 لاکھ کی تعداد تک کہتے ہیں کہ صرف شہر بغداد میں مسلمانوں کا قتل کیا گیا. 3 بڑی بڑی کھوپڑیاں بنائی گئی، کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن حیرت کی بات یہ اسلام کی حقانیت دیکھیے کہ یہی تاتاری جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہوئے مسلمانوں کو پورے عالم اسلام میں رونت رہے تھے، اور بعض جگہ ان کی مخالفتیں بھی ہو رہی تھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسے لوگوں نے ان کا مقابلہ بھی کیا. بالآخر یہ شکست سے دوچار ہوئے، اسلام کی حقانیت کو قبول کیا اور مسلمانوں کے محافظ بن گئے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاریوں کا دور گزرا. اس کے بعد صلیبی جنگوں کا دور آیا. عیسائیوں نے ایک طرف اپنے علماء کو مبشر کی حیثیت سے، ان کے مبلغین کو مبشرین کہا جاتا ہے، تبلیغ کی بجائے وہ تبشیر استعمال کرتے اس لیے کہ انجیل کا معنی بشارت ہوتا ہے. انہوں نے مسلمانوں میں بھیجا، دین کی تعلیم سکھا کر مسجد کا امام تک بنا دیا، اور آدمی عیسائی ہے اندر سے. اور دوسری طرف حملے کیے جا رہے ہیں. مسلمانوں کے بہت سارے ملکوں پر قبضہ کیا گیا، بعض کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. استعماری طاقت آئی، اس نے تو مسلم علاقوں کو خاص طور سے نشانہ بنا کر یہاں کے جو ثقافتی چیزیں تھیں، خاص طور سے علمی چیزیں جو مسلمانوں کی کوششیں، محنتیں، تحقیقات، ایجادات تھی، اس کو منتقل کیا اپنے یہاں، اور اس کی تعلیم سکھا کر آج دنیا کے سردار بنے ہوئے. مسلمانوں کو جو ہے علم سے جو کاٹ دیا، کتابوں سے دور کر دیا، علم سے دور کر دیا. علم سے دور ہو گئے، قرآن و حدیث سے دور ہو گئے تو ترقی کے راستے سے دور ہو گئے. تنزلی ذلت ہمارا مقدر بنتی گئی. استعمار آیا، صلیبی جنگیں آئی، بیت المقدس ان کے قبضے میں چلا گیا. قائد اسلام صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اسے واگزار فرمایا اس وقت. پھر اس کے بعد پھر سے استعماری قوتیں ہوئی. جب یہ استعمار بھی سیاسی اعتبار سے دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کا عرصہ حیات تنگ ہو گیا، تو انہوں نے جو ہے سیاسی جنگ اور استعمار سامراجی حکومت کو چھوڑ کر انہوں نے فکری جنگ شروع کر دی. اور اس فکری جنگ کے لیے کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور ہمارے گھروں میں ہم اسے جھیل رہے ہیں اور محسوس نہیں کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے مسلم ملکوں میں مسلمانوں کے سماج میں ایسے لوگ اپنے کارندوں کو خریدا، آلائے کار بنایا، برین واشنگ کی. یورپ اور امریکہ بلا کر ان کو تعلیم ایسی دی کہ دکھنے میں مسلمان، لیکن حقیقت میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. لارڈ میکالے نے ہندوستان کے انگریزی دور میں یہاں کی تعلیمی پالیسی وضع کرتے ہوئے بنیادی بات کہی تھی نا کہ اب ہم ایسا نصاب تعلیم اور اسکول کھولیں گے، نصاب تعلیم تیار کریں گے جسے پڑھنے والی نسلیں نسلاً اور جسمانی اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگی، لیکن حقیقت میں ان کا ذہن و دماغ انگریز ہوگا. یہ برین واشنگ شروع کی گئی. اب اس کے لیے کیا کیا محاذ اختیار کیے گئے میں بات کروں گا تو وقت بہت کم پڑ جائے گا. ہمارے لوگوں کو اختیار کیا گیا، کچھ کاتبوں کو تیار کیا گیا، میڈیا کا استعمال، اخبار، ٹی وی چینلز، ویب سائٹس. آج ہمارے گھروں میں بیڈ روم میں ہماری گھر کی خواتین اور بچیاں گندی چیزیں دیکھ رہی ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جمعیت کے رکن ہو کہ نہ ہو، یہاں 5 روپیہ اور 10 روپیہ چندہ دے کہ نہ دے، لیکن یہودی کلبوں یا ان کے بنائی ہوئی کلبوں یا ان کے اشارہ کی ہوئی کھیل کود کی کلبوں کے ممبر ہیں، بڑی فیس دیتے ہیں اور وہاں کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں.
اس اسٹیج سے میں جو بات بیان کر رہا ہوں آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ یہودی پروٹوکول اور ان کے پروگراموں کا حصہ ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو کھیل کود میں مشغول کیا جائے، اچھے کاموں سے دور کیا جائے، قوم اور ملت کو فائدہ پہنچانے والی، خود ان کو فائدہ پہنچانے والی چیزوں سے ہٹا دیا جائے، اور نوجوان کا دماغ جب دنیا دار بن جائے گا، مادہ پرست بن جائے گا، اسے ہم تباہ کر دیں گے تو یہ اگلی نسل کو اور خود کو کہاں دین کا خادم بنائے گا۔ اور اس پر آج وہ فخر کرتے ہیں، کچھ چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ نصاب تعلیم تبدیل کیے گئے۔ آپ حیرت کریں گے کہ بعض مسلمان کہلانے والے مسلم ملکوں میں نصاب تعلیم بنانے والے وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے تربیت یافتہ ہیں، جیسے تیونس، اس کی یونیورسٹی کا نصاب تعلیم اور مواد اگر آپ اہل علم یہاں موجود ہے اس کا مطالعہ کریں، تحقیق کریں تو حیرت ہوگی کہ ایک مسلمان ملک کے مسلم یونیورسٹی میں ایسا کوئی نصاب ہو سکتا ہے جو اسلام کے خلاف تعلیمات دیتا ہے۔ اس کے لیے وہاں بھرپور منظم کوششیں، میں پوری تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ ان کے مبشرین پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، علاج اور تعلیم کے نام پر لوگوں کو عیسائی نہ بنا سکے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فری میسن، جس کو عربی میں ماسونیت کہتے ہیں، اس کے اجزاء نے یہاں ہمارے یہاں بہت ساری کلبیں بنا رکھی ہے، لائنز کلب، روٹری کلب۔ ہمارے ہاں ایک شخص اگر ہارٹ پیشنٹ آ جائے، اس کے علاج کے لیے بیت المال کی قوت نہیں ہے تو اس کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ ان کی کلب میں جائے۔ وہ دیکھتا ہے اتنا اچھا کام کیا، اتنا بڑا خرچ میرا برداشت کیا تو ان کا ممبر بن گیا۔ غیر محسوس طریقے پہ انہوں نے اپنے فکر ان کو دینا شروع کی، اسلام سے دور کر دیا۔ ہماری بستیاں اجاڑ دی جاتی ہے، معاش میں لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، یہ ایک مصیبت کے دین سے دور رہے، اسی میں پریشان رہے۔ پھر ان کے ہمدرد بن کر وہ لوگ آتے ہیں جو اسلام دشمنی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آثار قدیمہ کے پیچھے پڑے ہیں۔ بھائی کھنڈرات سے آپ کو کیا فائدہ؟ چھوٹی ہوئی رسوم اور گزشتہ قوموں کے جو کچھ استعمال کی چیزیں ہیں اس سے دنیا کو کیا فائدہ، آپ کو کیا فائدہ؟ اس میں مشغول کر کے آپ کو قرآن حدیث سے دنیا کو فائدہ دینے والی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے۔ اور نوجوانوں سن لو، یہ موبائل میں، یہ کھیل کود میں، پورا دن کرکٹ میں اور فٹ بال میں اور فلاں میں جو آپ لگائے، کھیل کود کی اس وقت تک اجازت ہے شریعت کے دائرے میں جب تک آپ کے لیے مفید ہو، آپ کی صحت اور آپ کی تعلیم کے لیے فائدے مند ہو۔ اگر وہ مقصد بن جائے جو ذریعہ ہے تو پھر یہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والی چیز ہے، یہ مقصد نہیں ہے ہماری زندگی کا۔ تو ایسے کاتبوں کو اختیار کیا گیا، چینلز بنائے گئے، کتابیں لکھی گئی۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ، ایسے محققین پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ قرآن کی تعلیمات اب آج نہیں چل سکتی۔ آپ کو ہندوستان پاکستان میں ایسے لوگ ملیں گے جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ ان کے پروردہ ہیں۔ انہوں نے دین پر بات کرنا شروع کی ہے لیکن پڑھے ہوئے امریکہ اور یورپ کی کالجوں میں حدیثوں کو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں 1400 سال پرانی ہیں۔ جدید ترقی یافتہ اور متمدن دنیا کے لیے اب نیا قرآن و حدیث کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے نیا نصاب اور نیا تعلیمی ڈھانچہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فقہ، یہ تفسیر، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ کیا یہ حیض و نفاس اور طہارت کے مسائل میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس قسم کے جملے وہ بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث اور شرعی تعلیمات کی تحقیر کرتے ہوئے۔ کوئی میدان ایسا نہیں ہے، میں کچھ چیزیں شاید چھوٹ رہی ہے اور بھول رہا ہوں، جہاں سے مسلمانوں کو گھیرا نہیں جا رہا ہے۔ ہاں، ایک طرف یہ چل رہا ہے، یہ تو ان کی جو خارجی کوشش ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے میں ہمارا کردار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قیمتی نعمت دی اور دنیا تک یہ پیغام پہنچانے کا امانت دار ہمیں اور آپ کو بنایا تھا کہ ہم دنیا کے سردار بن کے لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کریں کہ نجات کا راستہ قرآن و سنت کا یہ راستہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ ہمیں اس نعمت کی قدر و قیمت سے دور ہو گئے، کانفرنس کر لی، بھول گیا کہ بہت بڑا کام ہو گیا۔ لوگوں تک پہنچ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈور ٹو ڈور افراد سے رابطہ عامہ قائم کرتے ہوئے بازار میں چلتے پھرتے، آپ کی زبان جیسے آپ کی دعوت و تبلیغ میرے اسٹیج پہ میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ ہم میں یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کا عمل مبلغ ہونا چاہیے، داعی ہونا چاہیے، جسے دیکھ کر ایک پولیس والا، ایک غیر مسلم، ایک تاجر یہ کہے یہ مسلمان ہے، جھوٹ نہیں بولتا، یہ مسلمان ہے، یہ دغا بازی نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہی لوگوں میں مگر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو دین سے دور ہو گئے، کردار سے بھی گئے، تعلیم سے بھی گئے، اور اب ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو ہمارے درمیان کتابیں لکھ رہے ہیں، تنظیمیں بنا کر جو ہے پٹیشن داخل کر رہے ہیں کورٹ میں کہ مسلمانوں میں جو طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، جہاد ہے،
یہ سب پرانی باتیں ہیں، حدود ہے، اس میں وحشیانہ پن ہے، عورتوں پر مسلمانوں میں ظلم، اسلام میں ظلم کیا گیا ہے، طلاق ثلاثہ اور حلالہ والا معاملہ انتہائی غلط ہے۔ اب یہاں ذرا سا رکیں، عورتوں کو جو ہے عبادات میں برابری نہیں دی گئی، مسجد میں جانے نہیں دیا گیا۔ یہ جو اعتراضات میں نے نقل کیے کوئی میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کسی کے لیے نئے ہیں۔ ابھی جس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ پارلیمنٹ میں صرف سیاسی پارٹی کے ایک رکن نہیں بلکہ دینی جماعت کے ایک نمائندے، ہمارے ایک بزرگ جن کی ہم عزت کرتے ہیں اور جن کے بارے میں بڑی اچھی توقع رکھتے تھے، شیخ بدر الدین اجمل صاحب، انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا طلاق ثلاثہ اور حلالے سے متعلق جو گورنمنٹ کا آرڈیننس ہے اس کی مخالفت مقصود تھی، اور اس میں سارے مسلمان یہاں تک کہ اہل حدیث ان کے ساتھ تھے۔ ہمارا اہل العنان یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کو یا کسی دوسرے شخص کو اسلام کی تعلیمات اور اصول و ضوابط میں دخل اندازی کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، طلاق ثلاثہ اور حلالہ کے سلسلے میں ہمارا موقف بالکل واضح قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور حنفی مسلک کے خلاف ہے، لیکن ہم اس اختلاف کو ان لوگوں کو ساتھ دینے کی وجہ بننا نہیں دینا چاہتے جو اسلام کے بارے میں غلط فکر اور غلط نیت رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف بالکل واضح تھا اور یہ چیز کسی سے مخفی بھی نہیں تھی۔ اب جب ایک غیر مسلم ممبر پارلیمنٹ ان پر اعتراض کرتی ہے قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر کہ بھائی طلاق کا یہ طریقہ ہے کیا، حلالہ ہے کیا، تو کہتے ہیں کہ وہ سلفی مسلک ہے، اور نعوذ باللہ انہوں نے اس کو بعد میں انہوں نے سبقت لسانی کہا، لیکن جو انہوں نے معافی مانگی ابھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافی نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں بیان دیا گیا، پارلیمنٹ میں جب اس کا رد ہوگا تبھی ریکارڈ سے ہٹے گا۔ اور میں اس اسٹیج سے ایسا کہتا ہوں کہ جو شخص دہشت گرد ہو وہ سلفی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا، قرآن و حدیث کا ماننے والا انسان انتہا پسند ہو ہی نہیں سکتا۔ اور انہوں نے اتنی ذمہ داری کے مقام پر ایسا افسوسناک جملہ کہہ دیا کہ سلفی دہشت گرد ہے، اور یہ بھی کہہ دیا گورنمنٹ نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ اتنے اونچے مقام سے، اور اس ہندوستان کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سلفی جماعت کیا ہے؟ میں نے ابھی جو تاریخ بیان کی، ہندوستان کی تاریخ دیکھیے تو نہ صرف یہ کہ برادران وطن میں بلکہ مسلمانوں میں بھی اس گروہ کا سب سے زیادہ ملک اور وطن کے لیے قربانی کا ریکارڈ آپ کو ملے گا۔ ایسے ہوائی بات نہیں، گورنمنٹ ریکارڈ پر 1857، اس سے پہلے کی تاریخ میں بیان نہیں کرتا، وقت نہیں ہے، ٹائم کتنا بچا۔ 1857 اس سے پہلے ہندوستان میں جو اہل حدیث آئے، جس وقت پہلی مرتبہ محمد بن قاسم کا قافلہ آیا تھا اس وقت تو یہ مسالک نہیں تھے۔ یہ تصوف وغیرہ بعد میں سازش کے تحت اسلام دشمنی میں یہی کرامتہ کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ تصوف ایک سازش کا نام تھا، اس کیس سے کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت کانفرنس کی۔ کسی کو برا لگتا ہوگا تو وہ غور کرے، تحقیق کرے، ناراض نہ ہو۔ اسلام کے خلاف ایک تحریک ہے یہ۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ کا قافلہ جب آیا، اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کے قدم پڑ چکے تھے صحابہ کے زمانے میں۔ اس وقت جو بھی اسلام تھا قرآن و حدیث کا اسلام تھا۔ تاریخی شہادتیں موجود ہے کہ منصورہ کی اس شہر میں، سندھ کے علاقے میں جس نے دورہ کیا، اس نے کہا، اثر التقاسیم نامی کتاب میں اس نے کہا، بشار المقدسی کہتا ہے کہ یہاں جو بھی مسلمان ہیں اہل الحدیث ہے۔ وہاں سے لے کر یہ دائرہ چلا، لیکن بعد میں ایرانی، ساسانی اور تصوف زدہ اسلام کے آنے کی وجہ سے یہاں جہمیت آئی، یہاں اعتزال آیا، یہاں باطنیت آئی، یہاں صوفیت آئی۔ قرآن و سنت کے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن قرآن و حدیث کا اسلام یہاں ہمیشہ باقی رہا۔ اور یہ بہت واضح انداز میں ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ انگریزوں کے دور میں شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ اور پھر شاہ اسماعیل اور شاہ سید احمد رحمہم اللہ، ان لوگوں کی قربانیاں ایک سنہرا باب ہے جسے کوئی مٹانا چاہے بھی تو مٹا نہیں سکتا۔ کہ آن ریکارڈ موجود ہے، جنہوں نے صرف مسلمانوں کا دفاع نہیں کیا جنگوں میں، مسجدوں کو بچانے کے لیے جنگ نہیں لڑی، بلکہ اس ہندوستان کو بچانے کے لیے، انگریز سامراج کو یہاں سے بھگانے کے لیے اس وقت محنت کی جب انگریز ہندوستان کی کوئی دوسری قوم کو یہ شعور بھی نہیں تھا۔ 1857 سے تقریباً 40 سے 50 سال پہلے تک، واقعہ بالا کوٹ کے بعد، اس وقت تک کچھ احناف بھی تھے اہل حدیثوں کے ساتھ۔ واقعہ بالا کوٹ کے بعد سے لے کر 1857 تک انگریزوں کے خدمات کھٹے کرنے والے اس میدان میں صرف تنہا جماعت اہل حدیث کی، جسے بعد میں انگریزوں نے وہابی کا نام دیا۔ 1857 کی
جنگ آزادی جسے انگریز بغاوت کہتے ہیں، غدر کہا جاتا ہے، اس وقت ظاہر سی بات ہے غدر کہیں گے، حکومت کے خلاف بات تھی۔ اس کے جو وجوہات ہمارے یہاں پڑھائے جاتے ہیں وہ تو عارضی ہے، بات کی چیزیں ہیں۔ اس کی جڑ میں کیا تھا وہ ولیم ہنٹر کی رپورٹ بتاتی ہے۔ میں کہوں گا تو کہیں گے کہ اپنی جماعت کی صرف لن ترانیاں بیان کر رہے ہیں۔ ولیم ہنٹر کو مقرر کیا گیا کہ یہ پتہ لگائیں کہ اس بغاوت کے اصل عناصر کیا ہیں، ہماری حکومت کے لیے اصل خطرہ کیا ہے۔ اس نے کتابی شکل میں رپورٹ دی اور بیان کیا کہ ہندوستان میں اگر انگریزوں کی ہماری حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو یہاں کے اس گروہ سے جو وہابی کہلاتا ہے۔ وہابی اور اہل حدیث ایک تھا، اور وہابی اس لیے کہا کہ یہاں کے مسلمان ان سے نفرت کریں، اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب کے تعلق سے یہاں بہت ساری غلط سلط باتیں اس وقت پھیلائی گئی تھی، عام مسلمانوں میں ان کے تعلق سے نفرت پائی جاتی تھی، تو ان سے دور ہو جائیں، ان کو چندے نہ دیں، ان کو رنگروٹ اور افراد نہ بھیجیں، ان کا ساتھ نہ دیں جنہوں نے اندر ایک حکومت قائم کر رکھی تھی، سرحد پار جو ہے ایک علاقے پر اپنا قبضہ جما کر انگریزوں کے دانت کھٹے کر رکھے تھے، کئی جنگیں لڑی انہوں نے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس اسٹیج سے، یہ جانے دیجئے اس کی تاریخ۔ انگریزی گورنمنٹ کے موجود آج کے بھی ریکارڈ میں موجود ہے، اور جب ولیم ہنٹر نے یہ رپورٹ پیش کی تو وہابیوں پر، ہندوستان کے وہابیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے۔ اور وہ پڑھیے، آپ اور ہم تو مسلمان ہیں، اس کی رودات جب برطانیہ کی پارلیمنٹ میں سنائی گئی تو تصویر کا ایک کا دوسرا رخ، احتشام حسین کی کتاب ہے، اسے پڑھیے۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے انگریز ممبران پارلیمنٹ اور سینیٹرز جو ہے وہ رپورٹ سن نہیں سکے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پارلیمنٹ سے نکل گئے اور کہا کہ کیا انسانوں کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک بھی کیا جا سکتا ہے جو ہندوستان کے اہل حدیث وہابیوں کے ساتھ کیا گیا۔ ولیم ہنٹر کی رپورٹ کے بعد پورے ہندوستان میں سلفیان ہند کا عرصہ تنگ کر دیا گیا، مسجد میں کوئی آمین کہتا لوگ گھورتے، سی آئی ڈی کے لوگ مخبرین خبر دیتے، سی آئی ڈی گرفتار کرتا۔ ڈاکٹر تارا چند غیر مسلم مورخ ہے، وہ لکھتا ہے کہ پورے ہندوستان میں اس وقت کم سے کم 5 لاکھ وہابیوں کو قتل کیا انگریزوں نے، 5 لاکھ۔ صرف مغربی بنگال میں 1 لاکھ اہل حدیث علماء اور عوام کو قتل کیا گیا۔ یہ تو قتل کیا گیا، بہت سو کو کالا پانی بھیجا گیا، بہت سو کے زمین جائیداد اور گھروں کو ضبط کر لیا گیا، بہت سو کو جو ہے ایسی سنگین سزائیں دی۔ مولانا یحییٰ علی کا صرف ایک واقعہ اگر آپ تفصیل سے پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روک نہیں پائیں گے۔ 4x4 کے کمرے میں 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کھانا، کنکر ملا ہوا چاول، نماز کے لیے اجازت مانگی کہ نماز کے لیے جگہ دے دو، اس کے لیے بھی اجازت نہیں۔ جب اس کو داڑھی کاٹنے کی سزا اور پھانسی کی سزا سنائی گئی تو خوش ہوئے۔ انگریز جو چوکیدار اور جیلر ہوتا تھا اسے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں سزا پر خوشی اختیار کر رہے ہیں۔ کالے پانی کی سزا پانے والے بڑے بڑے علماء کرام کی رودات پڑھیے۔ کالے پانی کی سزا میں بعض جعفر تھانے سری صاحب اور کچھ دوسروں نے لکھا، ایک شخص غلطی سے مولانا فضل الہی چلے گئے تھے غلطی سے گرفتار، ورنہ جتنے لوگ وہاں گرفتار ہوئے اچھے لوگ اسے قبول نہیں کریں گے، سارے کے سارے اہل الحدیث وہابی سلفی اہل السنہ والجماعہ کہلانے کے مستحق تھے۔ اور صرف انہوں نے انگریزوں سے مقابلہ نہیں کیا، شاہ اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان جو اسی زمانے میں لکھی گئی بالا کوٹ سے پہلے، واقعے سے پہلے، اس ہندوستان میں چاہے اس کو جتنا بھی کوسا جاتا رہا، اور اسی لیے کوسا جاتا ہے، 2 4 5 7 1000 2000 نہیں، لاکھوں لوگوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی، شرک سے توبہ کی، توحید کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پہچانا، تقلیدی مذاہب اور تصوف کو چھوڑ کر اتباع رسول قبول کیا۔ یہ تقویۃ الایمان کی برکت آج بھی نظر آتی ہے۔ اور یہ کام صرف شاہ اسماعیل شہید یا تقویۃ الایمان نے نہیں کیا، دیہات گاؤں جا کر مسلمانوں نے کیا، اہل حدیث علماء نے کیا، 2 3 مہینہ ایک دیہات میں قیام کر کے توحید، نماز اور بنیادی تعلیمات دیتے تھے، نصاب تعلیم کو درست کیا۔ یہاں کے ہندوستان کے مدارس میں جو ہے قرآن حدیث نہیں پڑھائی جاتی تھی، یہ ابھی جو دورہ کرایا جاتا ہے یہ اہل حدیثوں کے رد عمل میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس وقت حدیث کے صرف مشکات المصابیح کا باب الاعتصام بالکتاب والسنہ اور مشارق الانوار کا ایک باب صرف تبرک کے طور پر پڑھایا جاتا تھا۔ یہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تک کو بھی اعتراف ہے کہ اہل حدیث کی کوششوں کا یہ نتیجہ تھا کہ ہماری مساجد اور مدارس میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں سنائی دینے لگی۔ قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے کا رواج ہم نے شروع کروایا۔ ولیم ہنٹر کہتا ہے بھاگنے کی وجہ یا ہمارے لیے خطرہ وہابی ہے،
اور یہ RSS اور دوسرے لوگ کچھ کہنے کی کوشش کرتے تھے، جو وہ ہمارے ایک ذمہ دار پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ سلفی دہشت گرد، نعوذ باللہ. سلفی ہم یہ دعوت دیتے ہیں، حکومت، پولیس اور ان لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ سلفیت کا مطالعہ کیجیے، اسٹڈی کیجیے قرآن حدیث کے. ابھی آپ نے سنا اس اسٹیج سے کہ اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کیا ہے. یہ خالص آسمان سے اترنے والے دین کو ماننے والا گروہ ہے، انتہائی صاف شفاف اصولوں کی بنیاد پر قائم، عقائد میں، اعمال میں، عبادات میں. یہاں کوئی لوچ نہیں ہے، یہاں وسطیت ہے، افضلیت ہے، افراط و تفریط نہیں ہے، نہ جبریہ کا، نہ قدریہ کا، نہ منکرین صفات کا، نہ مشبہین صفات الہی کا، نہ صحابہ کرام کے دشمنوں کا، نہ صحابہ کرام اہل بیت کے محبت میں غلو کرنے والوں کا. یہاں افراط و تفریط نہیں ہے، اعتدال ہے، بہترین اعتدال. اور قرآن و حدیث کی ایسی تعلیم کو مانتے ہیں کہ اگر اسے ہندوستان کے دنیا میں اختیار کیا جائے تو امن و امان کا دور آ جائے. یہ ہمارا یقین ہے، اعتقاد ہے. اسے گردن کٹنے پر بھی ہم پیچھے اس بات کو واپس نہیں لے سکتے. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سچا صاف ستھرا دین تھا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے. عمر آباد میں ایک پروگرام تھا، جامعہ دارالسلام عمر آباد. وہاں ہمارے ایک بزرگ عالم نے، الیاس صاحب نے تقریر میں بتایا کہ ایک مرتبہ ہم نے سیرت کوئز رکھا، سیرت کا مقابلہ، اور سوچا کہ اگر مسلمانوں کے لیے رکھے تو کیا فائدہ، غیر مسلموں کو پڑھوانا ہے. اور انعام رکھا. شارٹ میں بیان کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ. غیر مسلموں نے حصہ لیا. پہلا نمبر آنے والے کو جب دیا گیا، انعام دینے لگے، تو کہا کہ یہ انعام اب مجھے نہیں چاہیے. میں نے انعام کے لیے حصہ ضرور لیا تھا، لیکن سیرت پڑھنے کے بعد مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہوا اور مجھے لگا کہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی تو آپ کی ہدایت اور تعلیمات ہیں، اور اسلام قبول کر لیا. میں نے دوسرے دن خطاب میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہاں جب قانون بنایا گیا تو مسلم پرسنل لا کے نام پر جس کو اسلامی شریعت کا مصدر اور بنیاد بنایا گیا، اس کو مسلکی اختلاف کے تناظر میں نہ لیا جائے. میں نے وہاں کے خطاب میں بھی کہا تھا دعوتی تناظر میں لیا جائے. میں جو کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں کہ اگر ہمارے بزرگان اس کو طے کرتے کہ اسلام کا مصدر، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، جہاں سے اسلامی تعلیمات اور اصولوں کو لیا جائے گا وہ قرآن و حدیث ہے، اجماع اور قیاس اس کے تابع ہیں، اور وہ تفصیل ابھی آپ نے سنی، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں. قرآن و حدیث ہمارا بیس ہے. اگر ایسا ہوتا تو جتنے جج اور وکیل غیر مسلم جو ہے مسلمانوں کے کیس لڑتے، انہیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہونا پڑتا. انعامی مقابلے میں حصہ لے کر اگر ایک غیر مسلم نے سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا اور اسلام قبول کیا تو بتائیے کتنے جج اور غیر مسلم وکیل جو ہیں وہ اسلامی تعلیمات کو قبول کرتے اور اس کی حقانیت اور اس کی مفید ہونے کو قبول کرتے. میرے اپنے تجربے ہیں. میں نے ایک برہمن وکیل جو جونپور کے رہنے والے تھے، انہوں نے سفر کے دوران اسلامی اصولوں پر اعتراض کیا، خاص طور سے 3 طلاق والے مسئلے پر. جب میں نے اسے اسلام کا طریقہ طلاق اور نظام طلاق بیان کیا، جس کا موقع نہیں ہے یہاں اور ضرورت بھی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کافی غور و فکر کے بعد، پہلے تو اسے یقین نہیں ہے کہ جو بتایا آپ قرآن میں ایسا ہی ہے کیا. میں نے کہا قرآن و حدیث میں ایسا ہی ہے. تو 7-8 مرتبہ پوچھنے کے بعد، غور کرنے کے بعد وہ جواب دیتا ہے کہ میں برہمن وکیل اور اس معاملے میں کئی کیس لڑ چکا ہوں. آپ کی بات سننے کے بعد کہتا ہوں کہ اگر آپ کی بات صحیح ہے، قرآن میں ایسا ہی نظام طلاق ہے جیسا آپ بتا رہے ہیں، تو میں برہمن ہوتے ہوئے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اس سے اچھا قانون طلاق کا ہو ہی نہیں سکتا. آج ٹی وی چینل پر ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے بزرگان بیٹھتے ہیں اور جب ٹی وی اینکر یہ غیر مسلم سوال کرتا ہے کہ بھائی 3 طلاق کیسے پڑ جاتی ہے آپ کے یہاں، کہتے ہیں صحیح ہے. ان سے بہتر کم سے کم آپ ٹی وی چینل پر اسلامی دعوتی نقطۂ نظر سے اسٹریٹجی تو سیکھیے. ممبر پارلیمنٹ بن گئے آپ، اب ہم بولنے پر مجبور ہیں اور آپ کو تمیز نہیں ہے گفتگو کی. اویسی صاحب، بخاری صاحب، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ مسلمان اور اسلام کو بچانے کا ایک اچھا موقع تھا کہ ہمارے ہاں مسلک اہل حدیث کے ماننے والے قرآن و حدیث کی بنیاد پر یہ مانتے ہیں کہ 3 طلاق اکٹھا نہیں پڑتی، اور یہی صحیح ہے. اگر اس کو پیش کر دیا جائے تو یہ ہمارے 3 طلاق والے مسئلے پر یہ مخالفتیں سرد پڑ جائے. مگر لوگ، میں نے یہ بات کئی جگہ کہی کہ لوگ اسلام کا دفاع کرنے سے زیادہ مسلک کا دفاع کر رہے ہیں. ہمیں یہ بات اپنے ذمہ داروں کے واسطے سے مسلم پرسنل لا کے ذمہ داروں تک بھی پہنچانا چاہیے کہ بھائی آپ اپنے مسلک کو مانیں.
لیکن جب اسلام کے دفاع کی بات آئی ہے تو کیوں نہیں کہتے ٹی وی چینل پہ کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے؟ حلالے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ شرمناک اور بے غیرتی کا عمل ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی عمل کہا ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ ٹی وی چینل پہ پوچھا جا رہا ہے، غیر مسلم اعتراض کر رہا ہے کہ بھائی عارضی نکاح کیا جا رہا ہے آپ کا، یہ حلالہ کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ خاموش ہیں، اسلام کی بے عزتی ہو رہی ہے، آپ کے پیشانی پر بل نہیں آتا۔ مسلک کو بچانے کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اہل سنت والجماعت کانفرنس کے اس اسٹیج سے کہ جس طرح اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں صاف شفاف سچا مذہب ہے، ایسے ہی قرآن و حدیث کا یہ مسلک سب سے بہترین مسلک ہے، لیکن ہمارے انحراف کی وجہ سے، ہمارے مسلکی غلطیوں کی وجہ سے، غلط اصولوں کی وجہ سے ہم نے اس کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ بتائیے، گڑیا کا معاملہ ہوا، عمرانہ کا مسئلہ ہوا، ٹی وی پر جو ایشو بن گیا، ہم جانتے ہیں کہ اس کو موضوع بنایا جاتا ہے اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے، سب سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو تو یہ میرے حساب سے اگر کوئی مسئلہ ٹی وی چینل پہ چھڑا کہ مسلمانوں میں یا اسلام میں ایسا ہے تو ہمارے لیے دعوت کا موقع ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء کرام جو اس کے لیے ٹرینڈ ہو، جائیں ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اسلامی تعلیمات کو کمپیریزن کر کے بتائیں کہ سب سے بہتر یہ ہے، مگر وہ اس لیے نہیں کہتے کہ ان کا مسلک ٹکرا رہا ہے اسلامی تعلیم سے۔ اب عمرانہ کے معاملے میں فتویٰ دے دیا صاحب کہ سسر نے بہو کے ساتھ دست درازی کی، اب شوہر کے لیے وہ حرام ہو گئی۔ کچھ بات عقل میں آتی ہے، شعور میں آتی ہے، فطرت قبول کرتی ہے، چھوڑیے یہ سب چیزیں، یہ ہمارا اصول نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق یہ درست ہے۔ اب میں وہ مسئلہ کیا بیان کروں، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک مسئلے کے طور پر اس کی تناظر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک شخص سے سالی سے زنا سرزد ہو جاتا تو بیوی سے نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ایسے رشتوں سے نکاح قائم نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سسر نے بہو کو چھو لیا شہوت کے ساتھ تو وہ اس کی بیوی کے حکم میں ہو گئی اور شوہر کی ماں بن گئی، تو اس طرح چھو لینے سے رشتہ قائم ہوگا؟ تو امام شافعی نے کہا کہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ اللہ کا انعام ہے، یہ نکاح سے ہوتا ہے جو نیکی ہے۔ زنا گناہ ہے، اس سے رشتہ قائم نہیں ہوگا، اس پر سزا ملے گی۔ آپ زنا کی بنیاد پر رشتے کی کا قیام کر رہے ہیں اور ایک فتویٰ دے دیا۔ اب ٹی وی اینکر پوچھ رہے ہیں ہمارے علماء مفتیان کرام سے، علماء کرام سے کہ صاحب ایک آدمی نے دست درازی کی بہو کے ساتھ، بہو چلا رہی ہے، دہائی دے رہی ہے، اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ تو ہی حرام ہو گئی، اپنے شوہر پہ غلطی اس کی کیا ہے؟ مفتی صاحب کے پاس جواب نہیں ہے، کس کی بے عزتی ہوئی؟ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سے اسلام کی بے عزتی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم وجہ نہیں بن رہے ہیں اس کے؟ عورتوں کے مسجد جانے والا مسئلہ، ابھی وہ کیرلا میں مسئلہ چھڑا ہوا ہے، مندر میں عورتوں کے جانے کا سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی تو ضمن کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی مسلمانوں میں بھی عورتوں کو اجازت ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس کچھ لوگوں نے کہا تو ہم نے کہا کہ بھائی ہمارے مسلمانوں میں بند کب ہوا؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ بحث چھڑ چکی ہے، ایشو بن چکا ہے کہ اسلام میں ایسی تعلیم ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی۔ یہ کس نے پڑھایا بھائی؟ یہاں جتنے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں بتائیے کیا ایسا ہے اسلام میں؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو لوگ اس کے قائل ہیں، میں نے ان سے پوچھا، کئی مرتبہ جمعہ کے خطبوں میں بیان کیا، تحریروں میں لکھا، پوچھا کہ بھائی ہمارے احناف دوستوں سے کہ آپ مسجدوں میں جانے سے جو منع کرتے ہیں اس کی ایک قابل قبول دلیل بتائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو بخاری میں اندیا ہے اس کے 4-5 جواب ہیں، میں دوں تو بہت وقت جائے گا۔ حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول زندہ ہوتے تو آج جو عورتوں نے اختیار کیا ہے تو ان کو بھی مسجد جانے سے ایسے ہی منع کر دیتے جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔ یہ ان کا اندیا تھا، خیال تھا۔ یہ کہنے کے باوجود وہ خود مسجد جاتی رہی، عورتوں کو منع نہیں کیا۔ اور اہل علم نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ جو کہنا چاہتی ہے اللہ کے رسول نے منع کیا، اور یہ کہا کہ عشاء کی جو خوشبو لگائے، جو عورت زیب و زینت اختیار کرے وہ ہماری عشاء کی نماز میں نہ آئے۔ اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دیکھ کر منع کیا تھا کہ لوگ عورتیں خوشبو وغیرہ زیب و زینت کے ساتھ جانے لگی۔ لیکن خلفائے راشدین اور ان کے بعد کسی نے بھی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہیں کیا۔
لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق نے منع کیا. میں نے پوچھا کہ ایک دلیل بتائیے. اس کے بالمقابل بخاری میں موطا امام مالک میں ملے گا کہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے حضرت عمر کی بیوی سے کہا, اہلیہ سے کہا کہ کیا تم مسجد جاتی ہو تو تم کو یہ پتہ نہیں کہ عمر فاروق منع کرتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں؟ کہا اگر انہیں ناپسند ہے تو منع کیوں نہیں کرتے؟ کہا منع اس لیے نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے نہ روکو. تو ان کی بیوی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم جب تک وہ منع نہیں کریں گے میں مسجد جاتی رہوں گی اور جاتی رہی. اٹھائیے یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ عمر فاروق نے منع کیا تھا؟ مجھے کوئی دلیل بتائے رضی اللہ عنہ. کون کہتا ہے کہ امام حنیفہ نے بیان کیا؟ ہمارے رئیس احمد ندوی نے سند کے ساتھ حوالوں سے نقل کیا. صرف 2 منٹ کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ اپنی والدہ کو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی مسجد میں نماز پڑھانے لے جایا کرتے تھے. مجھے اندازہ نہیں ہوا, افسوس ہے کہ وقت بالکل نہیں بچا, 10 بج رہے ہیں. میں اس تناظر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام سارے مذاہب میں سچا, اور یہ اہل سنت والجماعت جس کی بعض خصوصیات کو آپ نے سماعت فرمایا, یہ قرآن و حدیث کے علم بردار سچا مسلک ہے, اسلام کی سب سے صحیح تعبیر ہے, اس کی اپنی سب سے روشن تاریخ ہے. لہذا یہ سب سے قیمتی امانت ہے. جن لوگوں کو یہ امانت حاصل ہے یہ اس کے امین ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو, ہم کو سب کو جواب دینا ہے اس امانت کا ہم نے کتنا حق ادا کیا. غیر مسلم تو چھوڑیے, ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی غلط فہمیوں کا شکار ہے, اسلام کے صحیح احکامات سے دور ہیں. کیا ہم نے ان تک صحیح اسلام کو پہنچایا؟ اس کی کوشش کی نہیں. کوشش کی تو آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے علم اور اپنی طاقت کے مطابق اس راستے میں محنت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس اہل سنت والجماعت کانفرنس کے ذریعے سے ہمیں جو کچھ پیغام اچھا ملا ہے, قرآن و حدیث کی جو باتیں ہمیں ملی ہے, ہمیں اسے دل میں جانگزی کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر کا باعث بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم وصلی اللہ علی نبینا محمد. جزاکم اللہ خیر.